اور ابھی اہم خبر آ رہی ہے کہ اسے یہاں سے باہر نکال دو۔ نیو یارک ریلی میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف نعرے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر کے دوران مخالفین کی جانب سے احتجاج۔ جاؤ گھر میں اپنی والدہ کے پاس جاؤ، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مخالفین کو جوابی وار۔ اس شخص کو گھر میں اس کی ماں کے پاس لے جاؤ، امریکی صدر کی جانب سے کہا گیا۔ اس کی ماں یہ سب ٹی وی پر دیکھ کر انجوائے کر رہی ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ریلی میں یہ کہا گیا، تو اسے یہاں سے باہر نکال دو۔ نیو یارک ریلی میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف نعرے بازی ہوئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر کے دوران مخالفین کی جانب سے احتجاج بھی کیا گیا۔ جاؤ گھر میں اپنی ماں کے پاس جاؤ، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مخالفین کو جوابی وار۔ اس شخص کو گھر میں اس کی ماں کے پاس لے جاؤ، امریکی صدر کی جانب سے یہ کہا گیا۔ اس کی امی یہ سب ٹی وی پر دیکھ کر انجوائے کر رہی ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ بعض معاملات پر پیش رفت ہوئی ہے لیکن حتمی معاہدہ نہیں ہوا ہے، ایرانی عہدیدار کا ایسا بتانا ہے۔ تمام متنازع امور حل ہونے تک معاہدہ نہیں ہوگا۔ ایرانی عہدیدار کے مطابق اہم نکات پر بات چیت جاری ہے۔ رائٹرز کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے، جنگ بندی، پابندیوں کا خاتمہ اور ہرمز کا استحکام اولین ترجیح ہے۔ بعض معاملات پر پیش رفت ہوئی لیکن حتمی معاہدہ نہیں ہوا۔ تمام متنازع امور حل ہونے تک معاہدہ نہیں ہوگا۔ ایرانی عہدیدار کے مطابق اہم نکات پر بات چیت جاری ہے، جنگ بندی، پابندیوں کا خاتمہ اور ہرمز کا استحکام اولین ترجیح ہے، ایرانی عہدیدار کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے۔ بعض معاملات پر پیش رفت ہوئی ہے لیکن حتمی معاہدہ نہیں ہوا ہے، ایرانی عہدیدار کا ایسا بتانا ہے۔ تمام متنازع امور حل ہونے تک معاہدہ نہیں ہوگا۔ ایرانی عہدیدار کے مطابق اہم نکات پر بات چیت جاری ہے۔ رائٹرز کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے، جنگ بندی، پابندیوں کا خاتمہ اور ہرمز کا استحکام اولین ترجیح ہے۔ بعض معاملات پر پیش رفت ہوئی لیکن حتمی معاہدہ نہیں ہوا۔ تمام متنازع امور حل ہونے تک معاہدہ نہیں ہوگا۔ ایرانی عہدیدار کے مطابق اہم نکات پر بات چیت جاری ہے، جنگ بندی، پابندیوں کا خاتمہ اور ہرمز کا استحکام اولین ترجیح ہے، ایرانی عہدیدار کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے۔ اور ایک اور اہم خبر آ رہی ہے کہ مذاکرات کی ممکنہ ناکامی پر دوبارہ حملوں کا خدشہ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران جنگ پر اہم مشاورت شروع کر دی ہے۔ امریکی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے، امریکی صدر کی سیکیورٹی ٹیم کے ساتھ ہنگامی ملاقات، حملوں کا امکان برقرار ہے۔ اجلاس میں نائب صدر، وزیر دفاع، CIA ڈائریکٹر اور دیگر شریک۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ بتایا گیا، ایران پر حملے کے آپشن پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں۔ امریکی حکام ایسا بتاتے ہیں، مذاکرات میں پیش رفت کی صورت میں فیصلہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ امریکی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ تو اہم خبر آ رہی ہے جنگ سے متعلق کہ مذاکرات کی ممکنہ ناکامی پر دوبارہ حملوں کا خدشہ بھی پیدا ہو گیا ہے۔ ٹرمپ نے ایران جنگ پر اہم مشاورت شروع کر دی ہے۔ امریکی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے، امریکی صدر کی سیکیورٹی ٹیم کے ساتھ ہنگامی ملاقات، حملوں کا امکان برقرار ہے۔ اجلاس میں نائب صدر، وزیر دفاع، CIA ڈائریکٹر اور دیگر شریک ہیں۔ ٹرمپ ایران پر حملے کے آپشن پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں۔ مذاکرات میں پیش رفت کی صورت میں فیصلہ تبدیل ہو سکتا ہے، امریکی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ اہم خبر آ رہی ہے کہ مذاکرات میں ناکامی پر ممکنہ طور پر دوبارہ حملوں کا خدشہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جاری کشیدگی اور ممکنہ جنگی کارروائی پر غور کے لیے اپنی اعلیٰ قومی سلامتی ٹیم کا اہم اجلاس طلب کر لیا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ ایران پر نئے حملوں کے آپشن پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں، تاہم مذاکرات میں کسی غیر متوقع پیش رفت کی صورت میں فیصلہ تبدیل بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی تہران پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ ایرانی حکام سے ملاقات کر کے کشیدگی کم کرنے اور جنگ کے خدشات ٹالنے کی کوشش کریں گے۔ قطری وفد بھی ثالثی کے لیے تہران پہنچ چکا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ ذرائع کے مطابق اجلاس میں نائب صدر JD وینس، وزیر دفاع پیٹ ہیگزت، CIA کے ڈائریکٹر جان ریڈکلف اور دیگر اعلیٰ حکام شریک ہیں، جبکہ وزیر خارجہ مارکو روبیو یورپ میں مصروفیات کے باعث شریک نہیں ہو سکے ہیں۔ تو مذاکرات کی ممکنہ ناکامی پر دوبارہ حملوں کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران جنگ پر اہم مشاورت شروع کر دی ہے۔ امریکی صدر کی سیکیورٹی ٹیم کے ساتھ ہنگامی ملاقات، حملوں کا امکان برقرار ہے۔ اجلاس میں نائب صدر، وزیر دفاع، CIA ڈائریکٹر اور دیگر شریک ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایران پر حملے کے آپشن پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں۔ مذاکرات میں پیش رفت کی صورت میں یہ فیصلہ تبدیل بھی ہو سکتا ہے، امریکی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جاری کشیدگی اور ممکنہ جنگی کارروائی پر غور کے لیے اپنی اعلیٰ قومی سلامتی ٹیم کا اہم اجلاس طلب کر لیا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ ایران پر نئے حملوں کے آپشن پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں، تاہم مذاکرات میں کسی غیر متوقع پیش رفت کی صورت میں یہ فیصلہ تبدیل بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تہران میں موجود ہیں، جہاں وہ ایرانی حکام سے ملاقات بھی کریں گے اور کشیدگی کم کرنے اور جنگ کے خدشات ٹالنے کی کوشش بھی کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قطری وفد بھی ثالثی کے لیے تہران پہنچ چکا ہے۔ تو تہران میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ سب آپ کے سامنے ہی ہے کہ فیلڈ مارشل بھی تہران میں موجود ہیں، قطری وفد بھی ثالثی کے لیے تہران میں موجود ہے، اور ایسے میں اجلاس طلب کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، جس میں نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر دفاع پیٹ ہیگزس، CIA ڈائریکٹر جان ریڈ کلف اور دیگر اعلیٰ حکام بھی شریک ہوئے، جبکہ وزیر خارجہ مارکو روبیو کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ وہ یورپ میں مصروفیات کے باعث اس اجلاس میں شریک نہیں ہو سکے۔ ایرانی وزیر خارجہ اور UN سیکرٹری جنرل میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ پاکستان کی ثالثی میں جاری سفارتی عمل پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ دونوں رہنماؤں نے خطے کی صورتحال پر اپنے موقف کا اظہار کیا ہے۔ تو ایرانی وزیر خارجہ اور UN سیکرٹری جنرل میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ پاکستان کی ثالثی میں جاری سفارتی عمل پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ ایران امریکہ سفارتی پیش رفت پر بھی گفتگو ہوئی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی صورتحال پر اپنے موقف کا اظہار کیا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ ایرانی وزیر خارجہ اور UN سیکرٹری جنرل میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، بڑا اہم رابطہ ہوا ہے۔ پاکستان کی ثالثی میں جاری سفارتی عمل پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا ہے۔ ایرانی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ ایران امریکہ سفارتی پیش رفت پر بھی گفتگو ہوئی ہے، بڑا اہم رابطہ، بڑی اہم گفتگو سننے میں آئی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی صورتحال پر اپنے موقف کا اظہار کیا ہے۔ تو اہم ڈیولپمنٹ، اہم رابطہ ایرانی وزیر خارجہ اور UN سیکرٹری جنرل میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ میں دیگر خبریں بھی شامل کریں گے، لیکن سب سے پہلے آپ کو بتائیں حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی ہے۔ پیٹرول 6 روپے فی لیٹر سستا کیا گیا، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 6 روپے 80 پیسے تک کی کمی کی گئی ہے۔ پیٹرول 6 روپے سستا ہونے کے بعد 403 روپے 78 پیسے فی لیٹر ہو گیا ہے، جبکہ فی لیٹر ڈیزل کی نئی قیمت 402 روپے 78 پیسے ہو گئی ہے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی ہے۔ پیٹرول 6 روپے سستا کیا گیا ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 6 روپے 80 پیسے تک کی کمی کر دی گئی ہے۔ پیٹرول 6 روپے سستا ہونے کے بعد 403 روپے 78 پیسے فی لیٹر کا ہو گیا ہے، جبکہ فی لیٹر ڈیزل کی نئی قیمت 402 روپے 78 پیسے ہو گئی ہے۔ ایک اور اہم معاملے کی بات کریں گے۔ پاکستان کا خطے میں قیام عام کا مشن، سپاہ سالار سفارتی محاذ پر سرگرم۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جاری ثالثی کوششوں کے سلسلے میں تہران پہنچ گئے۔ ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی نے فیلڈ مارشل کا پرتپاک استقبال کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی دورہ ایران میں اہم ملاقاتیں شیڈیول۔ امن مذاکرات میں اہم پیش رفت متوقع ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایران کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ ان ملاقاتوں میں مستقل جنگ بندی اور ایران امریکہ ڈیل کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ مشرق وسطیٰ میں مستقل جنگ بندی کے لیے پاکستان کی بھرپور کوششیں جاری ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی تہران میں موجود ہیں۔ مذاکرات میں معاونت کے لیے قطری ٹیم بھی پہنچ گئی۔ ایران اور امریکہ نے پاکستان کو مرکزی ثالث قرار دیا ہے۔ ایران نے اپنی مذاکراتی ٹیم کو مناب 168 کا نام دیا۔ امریکہ سے مذاکراتی عمل جاری ہیں۔ معاملات انتہائی پیچیدہ اور حساس نوعیت کے ہیں، جن پر فوری پیش رفت کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ایران کا رد عمل، اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ اس وقت یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ معاہدے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ ایران کی بنیادی توجہ موجودہ کشیدگی اور جنگی صورتحال کے مکمل خاتمے پر مرکوز ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان اختلافات گہرے ہیں۔ چند ملاقاتوں یا مختصر مدت کی بات چیت کے ذریعے کسی حتمی نتیجے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ سفارتکاری طویل اور مرحلہ وار عمل ہے، جس میں وقت درکار ہوتا ہے۔ اسماعیل بقائی نے واضح کیا ہے کہ تہران میں پاکستانی اعلیٰ حکام کی موجودگی فیصلہ کن مرحلے کی نشاندہی کرتی ہے۔ جوہری مذاکرات کی تفصیلات پر بات نہ کرنے کی وجہ واضح ہے۔ ماضی میں ایسا کرنے سے جنگی صورتحال پیدا ہوئی۔ ایران NPT کا رکن ہے اور پرامن مقاصد کے لیے جوہری توانائی کے استعمال کا حق رکھتا ہے۔ جوہری معاملہ اب ایک حساس اور فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔
ایران امریکہ کے ساتھ ڈیل کے لیے بےتاب ہے. ہم ایران میں وہی کر رہے ہیں جو وینزویلا میں کیا. جنگ کے دوران اسے شدید نقصان پہنچا. ڈونلڈ ٹرمپ کا تقریب سے خطاب. کہا ایران کسی بھی صورت ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا. We do what we've done in Venezuela. You see what we've done to Iran. Iran is dying to make a deal. We'll see what happens. But we hit them hard. And we had no choice because Iran cannot have a nuclear weapon. They cannot have it. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو دعا گو ہیں کہ امریکہ اور ایران جنگ بندی کی کوششیں کامیاب ہو جائیں. انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر, وزیر اعظم اور ان کی ٹیم محنت کر رہی ہے. جنگ بندی اور قیام عام کے لیے جو بھی محنت کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا کام کر رہے ہیں. شاہراہ بھٹو کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں بلاول بھٹو نے کہا کہ مخالفین کو بھی آڑے ہاتھوں لیا. جنگ بندی کے لیے, امن قائم کرنے کے لیے تو وہ اللہ تعالیٰ کا کام کر رہے ہیں. خاص طور پہ جو ہمارا فیلڈ مارشل ہے, چیف آف ڈیفنس فورسز کا عاصم منیر صاحب ہے, ان کا محنت, وزیر اعظم صاحب کا محنت, ان کا پورا ٹیم کا محنت. جتنا جمہوریت صوبہ سندھ میں ہے اتنا جمہوریت کسی اور صوبہ میں نہیں ہے, اور جتنا جمہوریت کراچی میں ہے اتنا جمہوریت کسی اور شہر میں نہیں ہے. کچھ اس شہر میں, کچھ دوسرے شہروں میں سیاسی یتیم ہے اور ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ تنقید کرے. جنوری 2025 میں نے اس منصوبہ کا پہلا فیز کا افتتاح کیا. جون 2025 میں سی ایم صاحب نے اس منصوبہ کا دوسرا فیز کا افتتاح کیا, اور آج اس منصوبہ کا مکمل کرنے کے لیے میں پہنچا ہوں. 2026 ہے اور ہم نے اس منصوبہ کو مکمل کر کے دکھایا ہے. پی ٹی آئی سے ڈائیلاگ کے حق میں ہوں. ایک شخص کی رہائی سے مشروط کرنے سے بات چیت رک جاتی ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام میرے سوال میں گفتگو. کہا یو اے ای جنگ کے بعد دوبارہ عرب سیاست کا حصہ بنے گا. پاکستان اور یو اے ای کے تعلقات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. 23 لاکھ پاکستانیوں میں سے 2-4 ہزار کا ڈیپورٹ کرنا کوئی ایشو نہیں. آپ لوگوں نے کبھی اس بات سے انکار بھی نہیں کیا بات کرنے سے, پھر معاملہ طے کیوں نہیں ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ؟ I would love to talk to them. ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے سیاسی کارکن کی حیثیت سے میں ان سے بات کرنا چاہوں گا, ضرور کرنا چاہوں گا. لیکن جب وہ اس کو مشروط کر دیتے ہیں, ہر چیز کا محور اول اور آخر جو ہے ایک شخص کی رہائی بنائی ہوئی ہے. آپ وار اینڈ ٹیرر میں بھی ہمارے پارٹنر نہیں بننا چاہتے. جب ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی, ایک امن ہوگا, ایک خیر سگالی ہوگی, تو اس کے اندر باقی مسائل خود بخود حل ہونے شروع ہو جائیں گے. جب یہ جنگ ختم ہوتی ہے, جو اللہ کرے ختم ہو جائے, اس وقت جو امریکہ اور ایران کی چل رہی ہے, اس کے بعد نئی صف بندی کوئی ہوگی؟ یو اے ای ول الٹیمیٹلی اسٹے ان دا فولڈ آف عرب پالیٹکس, جو گلف کی پالیٹکس ہے, جس میں سعودی عربیہ ہے, قطر ہے. جو ابھی ٹینس سچویشن ہے پاکستان اور یو اے کے درمیان, ٹینس کا لفظ نہیں استعمال کریں گے کیونکہ اس میں کوئی میجر چینج ہمارے ریلیشن میں کسی بھی فیسٹ میں نہیں آئی. 23 لاکھ میں سے اگر کوئی 2-4 ہزار بندہ جو ہے ڈپورٹ اگر ہو جائے, 10 ہزار ڈپورٹ ہو جائے, تو رولا باندھنے کی لوڑ ہوئی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف آج 4 روزہ دورے پر چین روانہ ہوں گے. دورہ چین میں $5 ارب کے 100 سے زائد MOUs پر دستخط ہونے کا امکان ہے. 90% بزنس ٹو بزنس اور 10% گورنمنٹ ٹو بزنس معاہدے ہوں گے. معاہدوں پر دستخط کی تقریب 24 مئی کو ہوگی. وزیر اعظم کی چینی صدر اور وزیر اعظم سے بیجنگ میں ملاقاتیں بھی شیڈول ہیں. وزیر اعظم 26 مئی کو وطن واپس پہنچیں گے. دیگر خبریں شامل کرتے ہیں. پشین کے علاقے سرخاب کیمپ میں سی ٹی ڈی کی کارروائی, 4 دہشت گرد مارے گئے. ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق دہشت گردوں سے بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا ہے, جس میں دیسی ساختہ بم, بندوقیں اور گولیاں شامل ہیں. ہلاک دہشت گردوں کا تعلق کلدم تنظیم سے ہے. پولیس کی ناقص تفتیش یا ملزمہ کو خاتون ہونے کا فائدہ. ڈرگ ڈیلر انمول عرف پنکی کی مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی گئی. عدالت نے 16 مقدمات میں جیل بھیج دیا. آئندہ سماعت پر مقدمات کا چلان بھی طلب کر لیا گیا. کراچی پولیس نے ملزمہ کی مزید 3 مقدمات میں گرفتاری ڈال دی ہے. ڈیفنس پولیس نے بھی سیشن کورٹ سے ریمانڈ کی اجازت طلب کر لی, جبکہ دوسری طرف پولیس نے انمول عرف پنکی کے خلاف منی لانڈرنگ اور سائبر کرائمز کی تحقیقات کے لیے FIA سے مدد مانگ لی. DIG ساؤتھ اسد رضا نے وفاقی تحقیقاتی ادارے کو خط لکھ دیا.
اداکارہ مومنہ اقبال نے ثاقب چدھڑ کے خلاف لاہور کے تھانہ چوک میں درخواست جمع کروا دی. کہتی ہیں شہرت کی ضرورت تھی نہ مالی فائدے کی. لیگی ایم پی اے نے بے بنیاد الزامات لگا کر کردار کشی کی. حقوق کے لیے آخری حد تک لڑنے کا اعلان. اداکارہ کا سوشل میڈیا پر بیان. ایم پی اے ثاقب چدھڑ کے وضاحتی بیان بھی آ گیا. کہا مومنہ اقبال سے 8 ماہ سے کوئی رابطہ نہیں. اداکارہ ویمن کارڈ کھیل رہی ہیں. لیگی ایم پی اے پر ہراساں کرنے اور جان سے مارنے کی دھمکیوں کا الزام. اداکارہ مومنہ اقبال نے ثاقب چدھڑ کے خلاف تھانے میں درخواست جمع کرا دی. مومنہ اقبال نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ ثاقب چدھڑ نے 2022 میں شادی کی پیشکش کی, انکار پر جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں. میری شادی میں رکاوٹ کے لیے ثاقب نے جعلی تصاویر بنا کر اہل خانہ کو بھیجیں. منگیتر کے خلاف چنیوٹ میں جھوٹا مقدمہ بھی درج کروایا. سوشل میڈیا بیان میں اداکارہ نے کہا شہرت کی ضرورت تھی نہ مالی فائدے کی. اپنے حقوق کے لیے آخری حد تک لڑوں گی. ایم پی اے صادق چدھڑ نے مومنہ اقبال پر وومن کارڈ کھیلنے کا الزام لگا دیا. وضاحتی بیان میں کہا 8 ماہ سے مومنہ اقبال سے کوئی رابطہ نہیں. اس کے منگیتر نے دھمکیاں دی. میرے سے رابطہ نہیں ہے, میرا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے, میں کیوں اس کی شادی رکھواؤں گا. مجھے تو ایون یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی شادی ہو رہی. تو مجھے تو یہ ساری چیزیں جب کھلی تب پتا چلا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے کہ لیگی رکن پنجاب اسمبلی اور اداکارہ کا معاملہ قانون کے مطابق حل ہوگا. کسی بھی خاتون کو ہراساں کرنے والے شخص کو نہیں بخشوں گی. خواتین کے استحصال میں ملوث ہر فرد اسے سنجیدہ وارننگ سمجھے. آگے بڑھتے ہیں. لاہور کے علاقے کہانہ میں ہونے والی 1 کروڑ 80 لاکھ روپے کی ڈکیتی کا ڈراپ سین. واردات کا ماسٹر مائنڈ پولیس کو اطلاع دینے والا ہی نکلا. ملزم نے کاروبار میں نقصان پورا کرنے کے لیے بھائی کے گھر لوٹ مار کروائی. سی سی ٹی وی نے واردات کا بھانڈا پھوڑ دیا. مزید بات کریں گے اپنے نمائندے عمر یعقوب نے ہمیں جوائن کیا ہے. عمر, اپڈیٹ کیجیے گا. اچھا بالکل, کانا کے علاقے میں واقع گھر میں ڈکیتی واردات کا ڈراپ سین ہو گیا اور پولیس کے مطابق واردات کا ماسٹر مائنڈ پولیس کو اطلاع دینے والا شخص ہی نکلا ہے. جس شخص نے پولیس کو بتایا کہ گھر میں ڈاکو گھسے, اہل خانہ کو یرغمال بنایا, اسی نے اس ساری واردات کا پلان کیا تھا. وہ پراپرٹی ڈیلر ہے, اس کا نام عدیم ہے, اور پراپرٹی میں کچھ نقصان کے باعث اس نے اپنے ہی بھائی کی جو جائیداد ہے یا سامان ہے, جو سونا ہے, اس پر نظر رکھی ہوئی تھی. 5 ماہ قبل اس کے بھائی کی شادی ہوئی تھی اور بھابھی کا جو زیور تھا وہ ہتھیانا چاہتا تھا. اس نے اپنے ہی دفتر کے ملازمین کو واردات کے لیے راضی کیا اور گھر کی چابی فراہم کی. تفتیش کے دوران چابی فراہم کرنے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی اور جس کی بنیاد پر پولیس نے جو ملزمان ہیں ان کو حراست میں لے لیا ہے اور ان سے سونا اور نقدی برآمد کر لی گئی ہے. 40 تولے سونا تھا اور 2.5 لاکھ روپے نقدی تھی جو وہاں پر واردات کے دوران لوٹی گئی تھی.